نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی کام کے لیے حکمت عملی جب بنائی جاتی ہے تو اس کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے سابقہ ریکارڈ میں کیا کھویا کیا پایا ہے۔ رمضان المبارک کے لیے بھی اگر آپ حکمت عملی بناتے ہیں، کوئی شیڈول بناتے ہیں، کوئی ترتیب بناتے ہیں، کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے غور و فکر کرنا ہوگا گزرے ہوئے رمضان کی طرف کہ آپ نے گزرے ہوئے رمضان کو کیسے گزارا ہے، آپ نے اس کے اندر کیا کھویا کیا پایا، کتنی عبادات کی، کتنے ذکر و اذکار کیے آپ نے۔ اگر ہم گراف کو دیکھیں تو سابقہ رمضان کے اندر ہم سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو گراف ہوتا ہے وہ ایک این کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی پہلے عشرے کے اندر ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہم بہت زیادہ مسجد کی طرف بھی آ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تلاوت ذکر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ ہمارے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہمارے اندر دوبارہ جذبات جو ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو اگرچہ کم ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو، آپ ایک ترتیب کے ساتھ مسلسل اسے کر رہے ہوں، چھوڑا نہ ہو آپ نے۔ کچھ حکمت عملیاں ہیں، ان کو اپنائیں گے اگر آپ تو انشاءاللہ یہ رمضان المبارک آپ کا اچھا گزر سکتا ہے۔ پہلی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ ایک فریم ورک بنائیں۔ فریم ورک محض اپنے تصورات اور خیالی پلاؤ کے ذریعے نہ کریں آپ، یعنی انسان بسا اوقات خیالات بناتا رہتا ہے، بھائی میں یہ کام بھی کروں گا، یہ کام کروں گا، فلاں عبادت کروں گا، فلاں، بسا اوقات انسان پر وہ بوجھ بھی ہوتی ہے، انسان نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ آپ ایک کامیاب ترین فریم ورک وہ ہوتا ہے جس میں انسان حقائق کو سامنے رکھتا ہے، اپنی ضروریات کو، اپنے چیلنجز کو سامنے رکھ کے ایک انسان منصوبہ بندی کرتا ہے، ایک ترتیب بناتا ہے، تو وہ ترتیب جو ہے پھر انسان کے لیے کار فرما ہوتی ہے، انسان اس پر عمل کر کے کامیاب بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ بسا اوقات انسان ایک شیڈول، ایک منصوبہ بندی تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے، اس کی وجہ بسا اوقات ہوتی ہے سستی، انسان سست اتنا ہوتا ہے کہ اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان چستی اختیار کر لے، تھوڑی سی مشکلات برداشت کر لے۔ بسا اوقات انسان اتنے غیر ضروری کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ انسان کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ جتنے بھی غیر ضروری کام ہیں کوشش کریں کہ جو ضروری کام ہیں اور جو غیر ضروری کام ہیں ان کو الگ کر کے، ایسے کام جو رمضان کے بعد بھی ہو سکتے ہیں آپ انہیں رمضان کے بعد کر لیں، ضروری نہیں ہے رمضان المبارک ہی کے اندر آپ نے سارے کام نمٹانے ہیں۔ اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادات کے لیے میسر ہوگا۔ بسا اوقات انسان جو ہے اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ انسان اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ کوشش کریں آپ ٹیم ورک کریں۔ ٹیم ورک کے لیے بہترین ساتھی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اس شیڈول کے اندر کہ میں نے جس طرح یہ کام کرنے ہیں آپ بھی میرے ساتھ یہ کام کریں۔ اس طرح جو ہے انسان کو اس شیڈول کے اوپر، اس ترتیب کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ انسان تعمیر شخصیت کرے، اپنے آپ کو کیسے ترقی دینی ہے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، روحانی اعتبار سے اپنی ترقی کس طرح کرنی ہے، اس کی طرف اشارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نہ وہ کوئی بیہودہ بات کرے، نہ چیخے چلائے، اگر کوئی برا بلا کہے تو اس سے بس اتنا کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اخلاق کی بہترین ایک تربیت ہو رہی ہے۔ اسی طرح گالم گلوچ، برے کاموں سے انسان بچے، جس طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، مطلب جو شخص روزہ رکھ کر بھی برے کام کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر لگا ہوا ہے، غیر ضروری طور پر لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کے بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو روزے کا اصل مقصد تھا وہ تو کر ہی نہیں رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے بوقت ضرورت بقدر ضرورت کریں، اس پر آپ غور کریں، بوقت ضرورت کریں، جب کسی چیز کی ضرورت ہو آپ کو تو استعمال کر لیں، اس میں بھی بقدر ضرورت کریں، مطلب جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کریں، غیر ضروری دیکھیں۔ رمضان المبارک کے اندر آپ نے ایک کلپ نہیں دیکھا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ایپیسوڈ آپ نے نہیں دیکھا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، بلکہ الٹا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا ٹائم بچ جائے گا، آپ زیادہ سے زیادہ وہ ٹائم جو ہے اپنی عبادات کے اندر خرچ کر دیں گے۔ اور اسی طرح تعمیر شخصیت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی بھی فکر کریں۔ جس طرح دیکھیں آپ کو عبادات کی ضرورت ہے،
آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، بیوی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جس طرح آپ جنت کے خواہاں ہیں، اسی طرح آپ کی بیوی بھی خواہش رکھتی ہے جنت میں جانے کی، تو آپ اس کو بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا موقع دیں۔ یہ نہیں ہے کہ پورا دن وہ بیچاری کچن کے اندر لگی رہے، آپ کے لیے مکرونیاں اور پکوڑے اور فلاں فلاں چیزیں بناتی رہے، بلکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے بھی ٹائم دیں عبادات کے لیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو قرآن آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر نہیں آتا ہے تو یہ رمضان المبارک ایک آپ کے لیے درسگاہ ہے، اس میں آپ سیکھیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، کوئی تلفظ اپنے ٹھیک کریں، ناظرہ سیکھیں آپ، اس کے لیے بہترین ایک ترتیب ہے۔ سحری کے لیے صبح آپ اٹھتے ہیں، اس کے بعد جو ہیں کوشش کریں کہ آپ نہ سوئیں، اس لیے کہ اس کے بعد جب بندہ سو جاتا ہے تو زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ انسان سے فجر کی نماز جو ہے رہ جاتی ہے۔ وہ ٹائم جو ہے آپ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورے کے لیے رکھ لیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ تہجد کے بعد دعائیں مانگیں، روئیں، اپنے مسائل ہیں آپ کے کوئی، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، آپ اولاد مانگیں اپنے لیے۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو زیادہ چانس یہ ہوگا کہ آپ سے فجر کی نماز بھی نہیں چھوٹے گی، آپ کی تہجد بھی برقرار رہے گی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا مشورہ بھی برقرار رکھیں گے۔ دوسرا کام یہ کریں آپ کہ ہر نماز کے لیے آپ کوشش کریں کہ 5 وقت نماز جو ہے باجماعت ادا کریں۔ اب آسان سی ترتیب یہ ہے، نماز کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں تو نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 20 منٹ آپ دے دیں، 20 منٹ میں 15 منٹ جو ہے وہ آپ تلاوت کریں اور 5 منٹ ذکر و اذکار کر لیں۔ اس طرح آپ کا جو ہے، دیکھیں ایک سپارے کے اندر 4 ربع ہوتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ نے، مطلب فجر کے بعد آپ نے 1 ربع پڑھ لیا، ظہر کے بعد 1 ربع پڑھ لیا، آدھا سپارہ ہو گیا، اسی طرح عصر کے بعد پڑھ لیا، مغرب کے بعد پڑھ لیا، عشاء کے بعد تو اس کے ساتھ تراویح ہوتی ہے۔ تو ان 4 نمازوں کے ساتھ بھی اگر آپ ربع بھی کرتے ہیں تو آپ کا 1 سپارہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسی ترتیب سے آپ چلتے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر آپ کا ایک قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد جو ہے 5 منٹ صرف ذکر و اذکار کو دیں، آپ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یہ تمام ایسے کام ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کے لیے رمضان المبارک جو ہے یہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ گزارنا آسان ہو جائے گا، اور پھر آپ کو پتہ بھی چلے گا جب آپ رمضان المبارک کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اپنے اندر ایک تبدیلی آپ پائیں گے۔ ارادہ نہیں عزم کریں، کل سے نہیں ابھی سے کریں۔